کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالفتہ اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ آئیے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت کے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے کہ جو مجھ پر شب جمعہ اور روز جمعہ 100 بار درود شریف پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا، 70 آخرت کی اور 30 دنیا کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے آپ کی کالز کو ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ میرا نام سید فاروق اعجاز ہے۔ میں نے یہ پوچھنا تھا کہ صبح کی جب نماز پڑھی جائے تو فجر کی نماز میں سنتے ادا کر کے اگر جماعت میں 10-15 منٹ ہوں تو ہم نوافل ادا کر سکتے ہیں؟ جی، مفتی صاحب کیا ارشاد فرمائیں گے؟ جماعت میں گیپ ہے ابھی 10-15 منٹ کا، اس درمیان کچھ اور نوافل پڑھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فجر کا وقت شروع ہو جانے کے بعد فجر کی سنتوں کے علاوہ کسی قسم کی سنن اور نوافل پڑھنے کی اجازت نہیں، یعنی ناجائز ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو انہوں نے سنتیں پڑھنے کے بعد کا پوچھا ہے، ٹھیک ہے، لیکن فجر کا وقت جب شروع ہو جاتا ہے ٹھیک ہے، تو اب فجر کا وقت شروع ہو جانے کے بعد صرف فجر کی سنتیں پڑھنے کی اجازت ہے ٹھیک ہے، اور فرائض ادا کریں گے، اور اس کے علاوہ کسی قسم کے نوافل ادا کرنا اس وقت میں جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو اب اگر سنتوں کے بعد اگرچہ وقت کافی موجود ہے لیکن اس میں نوافل ادا کرنا جائز نہیں ہے۔ اچھا، یہاں پر یہ ارشاد فرمائیں کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ فجر کا وقت شروع ہو جائے تو اس کے بعد ہم نوافل نہیں پڑھ سکتے، جی، تو فجر کا وقت شروع ہوگا یہ پتہ کیسے چلے گا؟ اذان سے پتہ چلے گا یا کیا ذریعہ اس کا کیا ہے؟ اذان عام طور پر وقت شروع ہونے کا ذریعہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اذان عام طور پر فجر میں جو اذان دی جاتی ہے وہ فجر کا وقت شروع ہونے کے کافی دیر بعد دی جاتی ٹھیک ہے۔ ہے، تو اذان کے اوپر بنیاد نہیں رکھیں، ٹھیک، بلکہ جو اوقات کے مستند کیلنڈر ہوں ٹھیک ہے، تو ان کے اوپر بنیاد رکھیں۔ صحیح، جیسے مکتبۃ المدینہ سے اوقات کا کیلنڈر ملتا ہے، صحیح، سال بھر کا کیلنڈر ہوتا ہے، صحیح، تو وہاں سے ٹائم دیکھ لیں۔ اور آج کل تو عام طور پر مساجد میں بھی الیکٹرک گھڑیاں ہوتی ہیں، صحیح ہے، تو ان میں بھی ٹائم چل رہا ہوتا ہے۔ صحیح ہے، وہ اگر مستند ادارے کا ٹائم ہے ٹھیک ہے، تو اس ٹائم وہ وہاں سے دیکھ لیں کہ فجر کا وقت کب شروع ہو رہا ہے، تو اس کو ذہن میں رکھیں۔ اور یہ وقت روزانہ کے اعتبار سے تبدیل بھی ہوتا رہتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی 1-2 منٹ جو ہے وہ اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے، تو وقت کے اوپر بنیاد رکھیں۔ جب وقت شروع ہو تو اس کے بعد صرف فجر کی سنتیں ادا کریں، اس وقت میں نوافل ادا کرنا جائز نہیں ہے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی نے اس حوالے سے ہماری کافی خیرخواہی فرمائی۔ کیلنڈر جو نماز کے اوقات صلاۃ ہیں، اس کی پوری ایک کتاب شائع کی ہے جس میں 1800 مقامات کے نقشے موجود ہیں۔ اسی طرح دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر یہ پوری کتاب موجود ہے، ایپلیکیشن بھی اس حوالے سے موجود ہے جو موبائل میں آپ چاہیں تو اس کو ڈاؤن لوڈ کر ظاہر استعمال کر سکتے ہیں۔ تو بہت ساری سہولتیں اس جدید دور کے حساب سے بھی فراہم کر دی گئی ہیں، تو لہذا ٹائم شروع ہوگا، اس کا تعلق اذان سے نہیں، مفتی صاحب نے ارشاد فرما دیا، تو لہذا اپنے گھروں میں اس کا اہتمام کیجئے، کیلنڈر رکھیے تاکہ ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ فجر کا وقت شروع ہو گیا تو اب نوافل نہیں پڑھ سکتے۔ اچھا، قضا پڑھ سکتے ہیں؟ جی، قضا نماز اس وقت میں پڑھی جا سکتی ہے، لیکن اس میں عام طور پر ایک مسئلہ اس میں بھی رعایت رکھنا ضروری ہے اس کی،
ٹھیک ہے. وہ یہ کہ جب قضا نماز پڑھے تو کسی کے اوپر اظہار نہ ہو کہ یہ قضا نمازیں ادا کر رہا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ نماز قضا کرنا گناہ ہے. صحیح ہے. اور اب جب یہ قضا کر رہا ہے تو گویا کہ اس بات کا اظہار ہو رہا ہے کہ اس کی نمازیں قضا ہوئی ہیں. اور اس وقت میں فجر کی نماز، فجر کی سنتوں کے علاوہ نوافل پڑھنے کی بھی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اگر عام لوگوں کے سامنے ادا کرے گا تو یہ ایک اظہار والی صورت ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ عام طور پر لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس نے 2 پڑھی، پھر 2 پڑھی، پھر 2 پڑھی، تو سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یا تو یہ بدگمانی کا ذریعہ بنے گا کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے، یا پھر یہ ہے کہ اس کی طرف سے اظہار ہوگا. ٹھیک ہے. ہاں اگر یہ گھر میں سنتیں ادا کر لیں، اور بہتر یہ ہے کہ گھر میں سنتیں ادا کریں. صحیح. اور ابھی کافی وقت جیسا کہ انہوں نے بیان کیا کہ ہوتا ہے، تو اب فجر کی سنتوں اور فجر کی نماز کے درمیان جو وقت ہے صحیح، تو اس میں قضا نماز پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. بلکہ فجر کے پورے وقت میں قضا نمازیں پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے فجر کی نماز ہو چکی ہے اور اب بھی وقت باقی ہے، صحیح ہے. تو طلوع آفتاب سے پہلے ایسی جگہ پر آپ قضا نماز ادا کر سکتے ہیں جہاں پہ اس کا اظہار نہ ہو کہ یہ قضا نماز ادا کر رہا ہے. ماشاءاللہ، ایک سوال کی ضمن میں ہم نے کئی سوالات کیے تاکہ مزید سامنے آ جائیں جو بھی اس حوالے سے سوالات بنتے ہیں. جی اگلی کال لیں گے. سوال یہ ہے کہ جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ کعبے پر پہلی نظر پڑے تو دعا قبول ہوتی ہے، تو یہ پہلی نظر سے کیا مراد ہے؟ کہ زندگی میں جب پہلی نظر پڑے گی اس وقت، یا پھر جتنی بار احرام باندھ کر عمرہ کیا جائے، عمرے کے لیے جایا جائے، اس وقت پہلی نظر پڑے وہ مراد ہے؟ رہنمائی فرمائیں، جزاک اللہ خیر. جی مفتی نوید صاحب کیا ارشاد فرمائیں گے کہ کعبے پہ جب پہلی نگاہ پڑتی ہے تو دعا قبول ہوتی ہے، تو اس سے مراد کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کعبۃ اللہ پر پہلی نظر پڑھنے سے مراد کیا ہے؟ پہلا، کعبۃ اللہ پر پہلی نظر پڑھنے سے مراد یہ ہے کہ جب بھی مسجد حرام میں حاضری ہو تو مسجد حرام میں حاضری کے وقت کعبۃ اللہ پر جو پہلی نظر پڑے اس وقت جو دعا کی جاتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہے. اور اگرچہ 1000 مرتبہ مسجد حرام میں حاضری ہو تو 1000 مرتبہ یہی حکم ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے اور اس سے یہ بعید نہیں ہے. سبحان اللہ. جی اگلی کال لیں گے. سوال میرا یہ ہے کہ کیا عورت مہندی لگا سکتی ہے سر پہ، یا کلر وائٹ بال ہو گئے ہیں تو کیا مہندی لگا لیں یا کوئی بھی کلر استعمال کر سکتے ہیں؟ جی اسلامی بہنیں، عورتیں اس حوالے سے کیا فرمائیں گے اپنے بالوں پر؟ اسلامی بہنیں بھی سر میں مہندی لگا سکتی ہیں اور کلر بھی لگا سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور حکم وہی ہے جو اسلامی بھائیوں کے لیے ہے کہ جس طرح بلیک کلر سے بچنا اسلامی بھائیوں پر واجب ہے تو ویسے ہی اسلامی بہنوں پر بھی واجب ہے. ٹھیک. جی اگلی کال لیں گے. کہ اگر ناپاک ہو جسم اور صاف کپڑے پہن لیے جائے تو ایسا ممکن ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی مسئلہ تو نہیں ہوتا؟ یہ کیا فرماتے ہیں؟ یہ ایک پھیلی ہوئی، یہ بھی ایک غلط فہمی. ناپاکی کی حالت میں صاف کپڑے پہن لیے تو اس صورت میں وہ کپڑے تو پاک ہی رہیں گے. صحیح. کیونکہ کپڑے یا کوئی چیز اس وقت ناپاک ہوتی ہے جب کہ اس کو ناپاکی لگے. ٹھیک ہے. اگر ناپاکی خشک ہو چکی ہے، اب وہ کپڑوں کو نہیں لگ رہی، صحیح، تو اس صورت میں کپڑے پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور صحیح، پہننے سے کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے. صحیح. اب ایک سوال یہ بھی آتا ہے کہ پسینہ آئے گا. صحیح. اب جسم کے اوپر بظاہر اگر نجاست نہیں لگی ہوئی اور جیسے غسل فرض ہو گیا تو اب پسینہ آنے سے بھی کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے. ہاں اگر نجاست لگی ہوئی تھی، خشک ہو چکی تھی، اب کسی وجہ سے وہ تر ہو گئی اور وہ چھوٹ کر کپڑوں کے اوپر لگ گئی تو اس صورت میں کپڑے ناپاک ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. لیکن عمومی طور پر جو پوچھا جاتا ہے وہ یہ والی صورت نہیں ہوتی ہے، نجاست لگنے والی صورت نہیں ہوتی ہے. عام طور پر یہ لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ جب جسم ناپاک ہو تو اس وقت صاف کپڑے نہیں پہنے جا سکتے، اور اگر پہنیں گے تو ناپاک ہو جائیں گے. تو کپڑے صرف پہننے سے ناپاک نہیں ہوں گے، صحیح، نجاست لگنے سے ناپاک. ٹھیک. اچھا، یہ جو مثال کے طور پر یہ رسالہ ہے، ایک دینی رسالہ ہے،
اللہ رسول کے نام ہے اس کے اندر. اب اگر کسی پہ غسل لازم ہو، وہ ناپاک ہو، تو وہ رسالہ نہیں پکڑے گا، کیوں کہے گا میں ناپاک ہوں. تو اب سے قرآن مجید سے ہٹ کر تو ظاہر میں عرض کر رہا ہوں اس کو تو بغیر وضو کے بھی ہاتھ نہیں لگا سکتے قرآن مجید کو. تو یہ یہاں سے چلتا ہے کہ یعنی ہاتھ ناپاک ہے میرے. دیکھیں دو باتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ قرآن پاک کو یا جس کاغذ کے یا جہاں قرآن پاک کی آیت یا ترجمہ لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے، اس مقام کو چھونا صحیح، یہ ناجائز اور گناہ ہے. ٹھیک ہے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ عام کتاب ہے تو ٹھیک ہے، قرآن پاک نہیں ہے. صحیح، اب اگر اس کی اس جگہ کو ہاتھ لگایا یا پکڑا کہ جس کے اوپر آیت نہیں لکھی ہوئی، ٹھیک ہے، اگرچہ کہ یہ جائز ہے، صحیح، لیکن آداب میں سے پھر بھی یہی ہے ٹھیک ہے، کہ ایسی حالت میں بالخصوص دینی کتب کو ہاتھ نہ لگائے. ٹھیک ہے، یہ آداب میں سے ہے، صحیح، ناجائز اور گناہ والی بات نہیں ہے. جی. ایس ایم ایس بھی شامل سلسلہ کرتے ہیں. یہ ایس ایم ایس یہ آیا ہے کہ اسلام کیا کہتا ہے اس حوالے سے کہ ایک مرد ایک عورت سے کیا دوستی کر سکتا ہے؟ اسلام کا اس بارے میں بالکل واضح تصور ہے جی جی، کہ کسی بھی مرد کا غیر محرم عورت سے، اجنبی عورت سے بغیر نکاح کے اس طرح رشتہ تعلق اس طرح کا قائم کرنا یا دوستیاں کرنا یہ بالکل واضح طور پر حرام ہے. ٹھیک ہے، فی زمانہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے دوستی ہی کی ہے، اس میں کیا حرج ہے. تو شریعت نے جب نامحرموں سے جو ہے وہ پردے کا حکم ارشاد فرمایا صحیح، اور ان سے پردہ ہے، اور نامحرمہ عورت ضرورت کے تحت پردے میں رہتے ہوئے صحیح، اجنبی مرد سے گفتگو کر سکتی ہے ضروری. جیسے فرض کیا کہ کسی مفتی صاحب سے مسئلہ پوچھنا ہے صحیح، تو اب اس صورت میں وہ مسئلہ پوچھ سکتی ہے. صحیح. تو ایسے ضروری مواقع پر ٹھیک ہے، وہ بھی ضرورتاً گفتگو کر سکتی ہے. بلکہ قرآن پاک میں ازواج مطہرات کو یہاں تک حکم ارشاد فرمایا گیا صحیح، کہ جب پردے کے پیچھے کسی سے گفتگو کریں تو ایسی نرم آواز میں گفتگو نہ کریں. صحیح، تو جب ازواج مطہرات کے لیے یہ حکم ہے جی، تو ازواج مطہرات کے لیے جو حکم ہے وہ تمام مسلمان عورتوں کے لیے ہے. آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اجنبی مرد سے گفتگو کرتے وقت بھی آواز ایسی نرم اور لوچدار نہیں ہونی چاہیے صحیح، کہ جس سے سامنے والا کشش محسوس کرے. تو جب آواز کی حد تک پردہ ہے، بلکہ اجنبی عورت کی آواز کو بھی جو ہے وہ عورت ہی قرار دیا گیا، جی، تو جب اس کی آواز کا بھی پردہ ہے تو اب اس سے دوستی لگانا، معاذ اللہ گفتگو کرنا یا اس طرح کھانا کے پینا، معاملات کرنا یہ بالکل ناجائز و حرام ہے. اسلام میں اس کی کوئی دوسری رائے نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور یہی اٹل رائے ہے کہ غیر محرم اجنبیہ عورت سے دوستیاں یا اس طرح کے تعلقات جائز نہیں ہیں. جی. اگلی کال لیں گے. کہ جو نماز ہم پڑھتے ہیں جب وہ سجدے کی جگہ پر نظر رکھتے ہیں تو بعد میں ہم پاؤں پر نظر رکھتے ہیں، رکوع میں، سجدے میں، یا اتحیات کے دوران گود میں نظر رکھتے ہیں، تو یہ صحیح ہے؟ جی، نماز کی حالت میں جو اراکین نماز کے جو رکن ہیں اس کے اندر نگاہوں کے حوالے سے ارشاد فرمائیں. نماز میں مستحب یہ ہے کہ حالت قیام میں نظر سجدے کی جگہ پر رکھی جائے، اور رکوع کی حالت میں جو نگاہ ہے یہ انگوٹھوں پر رکھی جائے، اور جو قاعدہ ہے جس کو تحیات کہا جاتا ہے اس حالت میں جو نگاہ ہے یہ گود کے اندر رکھی جائے. صحیح، تو یہ مستحب ہے، لیکن اگر اس کے خلاف بھی کسی نے کیا تو یہ خلاف مستحب ہوگا، نماز بہرحال ہو جائے گی. ٹھیک. اور پھر یہ یاد رہے کہ جو بھی نیک اعمال کیے جاتے ہیں جیسے کہ نماز ہے، روزہ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، اس کی بارگاہ میں مرتبہ حاصل کرنے کے لیے اور زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب پانے کے لیے کیے جاتے ہیں. صحیح. تو اب جان بوجھ کے بھی ان نماز، روزہ وغیرہ جو اعمال ہیں ان میں مستحب چیزوں کو بھی جان بوجھ کے ترک نہیں کرنا چاہیے، کہ ترک کرنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے. ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واقعہ ہے کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت 2 رکعت نفل پڑھنے کا کیا ثواب ہے؟ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ 2 رکعت نفل اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائیں تو مغفرت کے علاوہ اس کا کوئی ثواب نہیں ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی مغفرت کر دیتا ہے. تو اس کے اندر زیادہ اجر و ثواب ہے. اور مقبولیت
کا جو دار و مدار ہوتا ہے وہ احسن طریقے سے ادائیگی پر ہوتا ہے کہ اس عبادت کو احسن طور پر اچھے طریقے سے اس کے مستحبات آداب کو بجا لا کر ادا کیا جائے. ماشاءاللہ بہت تو پیارا جب جواب. نوافل میں یہ ہے تو اگر فرض نماز مستحبات کا خیال رکھ کے اور آداب کا خیال رکھ کے ادا کی جائے گی تو امید ہے کہ ہر نماز پر ہماری مغفرت ہو. بہت پیارا جواب آپ نے ارشاد فرمایا. مفتی صاحب آپ کیا فرمائیں گے کہ اس مستحبات اور نماز کی سنتیں، واجبات، مفسدات، یہ ساری چیزیں ظاہر ہے ان کا تعلق سیکھنے سے ہی ہے. اب یہ ایسی نماز کیسے پڑھی جائے؟ آپ نے اس کا جواب خود ہی ارشاد فرما دی کہ اس کا تعلق سیکھنے سے ہے. جی جی کہ اب کوئی سا بھی دنیا کا کوئی سا بھی کام ہو، اگر اس کے اوپر یہ سوال کیا جائے کہ اس کو کس طرح کیا جائے، صحیح، تو اس کا ایک ہی جواب ہوگا کہ اس کو سیکھا جائے اور سیکھنے کے بعد اس کو کیا جائے. لیکن ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ ہر دنیا کا علوم و فنون اور دنیا کی ہر انڈسٹری کا کام کرنے کے لیے ہم اس میں سیکھنا اور تجربہ اور یہ سارے معاملات اس میں شرط رکھتے ہیں. صحیح. لیکن نماز اور یہ اس طرح کے معاملات ہیں کہ اس کو ہم بغیر سیکھے بھی ساری زندگی ادا کر جاتے ہیں، اور کبھی ہمیں اس طرف احساس نہیں ہوتا کہ ہم دنیا کے ایک چھوٹے سے چھوٹے شعبے میں بھی جاتے ہیں. آپ دیکھیں کہ درجہ چہاروں کا بھی ملازم لگتا ہے کسی آفس میں، تو اس کے لیے بھی کچھ نہ کچھ شرائط، قواعد و ضوابط ہوتی ہیں کہ کتنا پڑھا ہوا ہے، کیا ہے عقل کا معیار، کیا ہے کچھ کرنا آتا ہے، ڈھنگ سے کام آتا ہے یا نہیں. تو اس کے لیے بھی بندہ تگ و دو کرتا ہے، تو اس کے لیے بھی کچھ نہ کچھ آداب وہ سیکھ کر جاتا ہے. لیکن اللہ کی بارگاہ میں ہم کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر ہمیں اس کے نہ تو ٹوٹنے کا پتہ ہو، نہ اس کے مکروہ ہونے کا پتہ ہو، نہ اس کے احسن طریقے سے ادا کرنے کا پتہ ہو. تو یہ ہمارے لیے یعنی کہ بہت بڑی شرمندگی کا باعث ہے. جیسا کہ مفتی صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ عبادت کو احسن طریقے سے ادا کرنا یہ ہے مقصود. اور یہ جو مستحبات، آداب اور سنن یہ اکمال کے لیے ہوتے ہیں، کسی کام کی تکمیل کے لیے ہوتے ہیں. یعنی کوئی کام مکمل طور پر اس وقت ہوگا کہ جب اس کے پورے آداب اور مستحبات کی رعایت کرتے ہوئے ادا. ٹائم بھی تو نہیں ہے نا حضور. ٹائم آپ دیکھیں کہ یعنی جو نمازی حضرات ہیں ان کو بھی پتہ ہے کہ بھئی عشاء کی نماز 8:15 بجے ہے، جماعت قائم ہو جائے گی، کھڑی ہو جائے گی، 8:15 بجے تیاری شروع ہوتی ہے، پھر بھاگ دوڑ، وضو اور بھاگتے بھاگتے نماز میں شامل ہونا. اب یہ اس طرح کے حالات ہیں. حالات تو واقعی ایسے ہی ہیں جی، لیکن اصل میں ہمیں کام کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے نا کہ ہم جو کام کرنے جا رہے ہیں تو وہ کتنی اہمیت کا حامل ہے. ہر چیز کی جو تیاری ہوتی ہے وہ اس سے پہلے ہوتی ہے، اور اس کو تیار کیے بغیر اگر کوئی یہ بولے کہ میں یہ کر لوں تو اس کو بے وقوفی سمجھا جائے گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اس چیز کی اہمیت اپنے اندر پیدا کریں، کیونکہ جیسا کہ فرمایا کہ 2 رکعت نماز نوافل کا کم از کم بھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مغفرت ہو جائے. تو اب اگر یہ تصور ہمارے اندر قائم ہو جائے کہ میں اپنے فرض کو ادا کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اور یہ وہ فرض ہے کہ جو میری آخرت کے لیے اور میری قبر کے لیے روشنی کا باعث ہے، تو جس کام کی جتنی اہمیت ہوگی اس کام کو ہم اسی اچھے طریقے سے اور اچھے انداز سے کرنے کی کوشش کریں گے. تو اپنے اندر عبادت کی اہمیت کو جب ہم اجاگر کریں گے، بار بار اس کے اوپر غور کریں گے تو اہمیت آئے گی. جیسے میں نے پہلے مثال دی کہ ایک شخص ہے کسی بھی شعبے میں ماہر ہے، تو وہ یہ تصور کر لے کہ میں اس شعبے میں انٹری کے لیے مجھے اتنی چیزوں کو پاس کرنا پڑتا ہے، اور میں شعبے میں رہتے ہوئے اس کام کو اچھے طریقے سے کرنے کے لیے مجھے یہ کام کرنے پڑتے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرض کے لیے میں نے کیا کیا، اس کی انٹری کیا ایسے ہی ہو جائے بغیر کسی جو ہے وہ آداب کے، بغیر کچھ سیکھے ہوئے. تو جب اس کے اوپر غور کرے گا تو انشاءاللہ اس کی اہمیت بھی اجاگر ہوگی. اور پھر مسلمانوں کے لیے جو آخرت کا تصور ہے نا، تو جو آخرت کا تصور ہے اس کو اپنے اندر اگر اجاگر کیا جائے تو یہ آخرت کا تصور انسان کو گناہوں سے بھی بچاتا ہے اور عبادت کو کامل طریقے سے ادا کرنے کا بھی شوق دلاتا ہے. ماشاءاللہ بہت پیارا ہمیں جواب ملا. اور دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمارے لیے ایک بہت بڑی نعمت سے کم نہیں.
دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اسلامی بہنوں کے لیے، اسلامی بھائیوں کے لیے مختلف کورسز کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ 7 دن کا 7 ڈیز یہ نماز کورس ہے۔ اگر آپ دعوت اسلامی کے مدنی مراکز میں رابطہ کر لیں جو آپ کے شہر کے قریب ہیں، تو انشاءاللہ وہاں سے آپ کو اس کی مکمل معلومات اور رہنمائی مل جائے گی۔ تو اس 7 دن کا نماز کورس کر لیں گے تو انشاءاللہ عز و جل کافی حد تک جو ہے نماز کی بنیادی جو مسائل ہیں کہ جس سے نماز ہو جاتی ہے، انشاءاللہ عز و جل آپ سیکھنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ جی اگلی کال لیں گے۔ میرا نام محمد فرید اتاری ہے، میں بحرین سے بات کر رہا ہوں۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ فجر کی نماز سے پہلے تہجد اور جو پچھلی نمازیں قضا ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں؟ جی مفتی نوید صاحب کیا ارشاد فرمائیں گے؟ فجر سے پہلے تہجد کی نماز اور اسی طرح قضا نمازیں وغیرہ پڑھ سکتے ہیں؟ فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے تہجد کی نماز بالکل پڑھی جائے گی، پڑھنا مسنون ہے، سنت سے ثابت ہے، اور یوں ہی اگر قضا نمازیں ذمے پر باقی ہیں تو وہ بھی پڑھی جا سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ البتہ ایک چیز ہے کہ جس کے ذمے پر قضا نمازیں ہیں اس کا نوافل پڑھنا یہ ایک مسئلہ ہے جو اکثر لوگوں کو ابہام میں ڈال دیتا ہے۔ تو جس کے ذمے پر قضا نمازیں باقی ہیں تو ان کے لیے لازم ہے وہ نوافل چھوڑنا کہ جن کی کوئی فضیلت مرقوم نہیں ہے، جن کی فضیلت وغیرہ کوئی بیان نہیں کی گئی ہے۔ البتہ وہ نوافل کے جن کے فضائل وغیرہ احادیث میں بیان کیے گئے ہیں، جیسے کہ تہجد ہے اور جو ہی صلاۃ الاوابین ہے، تو قضا نمازیں ذمے ہونے کے باوجود بھی ان نوافل کو پڑھا جا سکتا ہے۔ ٹھیک۔ جی اگلی کال لیں گے۔ ہمارا سوال یہ ہے، یہ ہماری مائیں بہنیں نا اسپیکر میں لوڈ اسپیکر میں مراتی کی نعتیں پڑھتی ہیں اور سارا وقت تبلا بجاتی ہیں، یہ جائز ہے تو ناجائز ہے؟ یہ سوال ہے۔ جی کیا فرماتے ہیں نوید بھائی اس حوالے سے؟ اسلامی بہنوں کا بلند آواز سے نعتیں پڑھنا، بیانات کرنا اسپیکر پہ؟ اسلامی بہنوں کا بلند آواز سے نعتیں پڑھنا یہ تو ایک ایسی چیز ہے، نعتیں پڑھنا اور اس طرح نعتیں پڑھنا کہ ان کی آواز غیر محرموں تک جائے، جی یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں علماء کا کوئی اختلاف نہیں ہے اس کی حرمت میں، کیونکہ اس میں سب کا اتفاق ہے کہ عورت کا تغنی کے ساتھ پڑھنا، لوچدار آواز کے ساتھ بولنا اور ایسی نرم آواز کے ساتھ بولنا کہ جس سے جن سے مخالف میں کشش پیدا ہو، یہ حرام ہے اور یہ بالاتفاق عورت ہے۔ صحیح۔ اور اس کے بارے میں کہا بھی کہ فقہاء نے فرمایا ہے کہ نغمۃ العورت عورت، کہ عورت کی نغمے والی آواز بھی عورت ہے۔ کیونکہ سادہ آواز جو ہے اس میں بعض علماء اختلاف کرتے ہیں کہ ضرورتاً عورت گفتگو کر سکتی ہے نہیں کر سکتی ہے، البتہ جو تغنی والی ہے، مترنم آواز ہے، اس میں بالکل تمام علماء کا اتفاق ہے کہ یہ حرام ہے اور گناہ ہے، ان کے لیے جائز نہیں ہے۔ اور یہ شاید سمجھتی ہوں کہ ہم ثواب کا کام کر رہی ہیں، تو یہ ہرگز ثواب کا کام نہیں کر رہی، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کا کام کر رہی ہیں۔ صحیح۔ تو ان پر لازم ہے کہ فوری طور پر اس سے رک جائیں، اور اگر نعت خوانی وغیرہ کرنی ہو اسلامی تو ایسی جگہ پر کریں کہ جہاں پر سننے والی اسلامی بہنیں ہوں اور وہ جگہ کنجسٹڈ ہو، تنگ ہو، آواز جو ہے باہر نہ جائے، ایک چیز۔ اور دوسری چیز ہے طبلہ بجانا۔ تو طبلہ آلات موسیقی کے اندر ہے، تو آلات موسیقی مطلقاً ناجائز ہیں، چاہے وہ عورتیں ہوں چاہے وہ مرد ہوں، سوائے دف کے، کہ دف بھی وہ چند شرائط کے ساتھ جائز ہے کہ دف بجانے والی جو ہیں وہ ذی عزت عورتیں یا ذی عزت مرد نہ ہوں، بلکہ چھوٹی بچیاں ہوں یا غلام وغیرہ ہوں، اور پھر یہ ہے کہ اس کو اس کو موسیقی کی طرز پر، ان طرز موسیقی پر نہ بجایا جائے، تو یہ اجازت ہو سکتی ہے، ورنہ ذی عزت عورتیں یا ذی عزت مرد اگر دف بجاتے ہیں تو وہ بھی ناجائز ہے، جائے کہ طبلہ تو بالاتفاق ناجائز ہے۔ جی ماشاءاللہ بہت پیارا آپ نے اس حوالے سے میں جواب عطا فرمایا۔ جی اگلی کال لیں گے۔ میرا سلسلہ دارالفتاح اہل سنت میں سوال یہ ہے کہ نفل یا سنت نماز اگر شروع کرنے کے بعد فاسد ہو جائے تو اس کا اعادہ کیا بیٹھ کر کیا جا سکتا ہے؟ جی کیا فرماتے ہیں؟ نفل نماز اگر فاسد ہو جائے تو اس کا اعادہ بیٹھ کر کرنا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نوافل اور سنن غیر مؤکدہ اور فجر کی سنتوں کے علاوہ جو دیگر سنتیں ہیں ان میں قیام فرض نہیں ہے، قیام سنت ہے۔ صحیح۔ تو اگر فاسد نہ بھی ہوئی ہوں ویسے پڑھ رہے ہیں نوافل یا سنن غیر مؤکدہ یا فجر کی سنتوں کے علاوہ دیگر سنتیں، تو وہ بیٹھ کر ادا کی جا سکتی ہیں۔ صحیح۔ لہٰذا اگر فاسد بھی ہو گئی تو ان کو بھی بیٹھ کر ادا کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک۔ جی اگلی کال لیں گے۔
جب کوئی فوت ہو جاتا ہے 40ویں میں وہ کہتے کہ روح ودیا کرتے ہیں کہ یہ روح واقعی میں ودیا کرتے ہیں اور اس کا کیا طریقہ کار ہے, کیسے کرتے ہیں, اس کے بارے میں تھوڑی رہنمائی کرنی ہے. کیا فرماتے ہیں یہ روح کا کانسیپٹ؟ اصل میں بعض علاقوں میں یہ ایک رواج بن گیا ہے کہ 40ویں کو وہ روح نکالنا کہتے ہیں. صحیح. اور اس کے بارے میں ان کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ انتقال کے بعد میت کی روح گھر کے اندر رہتی ہے, تو جب 40واں کیا جاتا ہے, اس کے نام کی خیرات کی جاتی ہے, تو پھر وہ روح گھر سے باہر نکلتی ہے. اور یہ ایک ہندوؤں کی طرح عقیدہ پختہ ہو گیا ہے کہ جب تک 40واں نہیں کریں گے تو گھر کے اندر وہ روح رہے گی اور گھر کے مکینوں کو, بچوں کو اور بوڑھوں کو تکلیف دے گی. اور بعض اس سے بھی آگے بڑھ جاتے ہیں کہ وہ جب تک گھر کے اندر رہے گی وہ کسی نہ کسی کی جان لیتی رہے گی معاذ اللہ. تو یہ جو نظریہ ہے بہت زیادہ ہندوؤں کے مشابہ ہے. ہندوؤں کے اندر بھی یہ ہے کہ جب ان میں سے کسی مردے کا انتقال ہو جاتا ہے تو ان کی مخصوص رسومات ہیں, اور ایک آخری رسم ہوتی ہے جس کو وہ روح نکالنا کہتے ہیں. جب وہ رسم کرتے ہیں تو ان کے نزدیک یہ ہے کہ اب مردے کی روح یہاں سے نکل گئی ہے, لوٹ کر نہیں آئے گی. صحیح. اور یہی معاذ اللہ انہوں نے لے لیا ہے بعض دین سے بے بہرا مسلمانوں نے کہ یہ روح جو گھر کے اندر رہتی ہے, اب وہ 40واں کریں گے تو جائے گی, ورنہ وہ گھر کے اندر رہے گی, وہ نقصانات وغیرہ دے گی. تو یہ سب نظریات باطلہ ہیں اور اسلام کے خلاف ہیں. جب روح جو ہے کسی بھی مسلمان کی یا کسی بھی جاندار کی حضرت اسرائیل علیہ السلام نے قبض کر لی ہے تو وہ لوٹ کے واپس نہیں آئے گی, سوائے وہ مواقع کے جو احادیث کے اندر مذکور ہیں کہ ہر جمعرات جو ہے روح گھر پر آتی ہے. اب اس کا تعلق 40ویں سے نہیں ہے. اس کے علاوہ بعض اور تاریخیں جن کے بارے میں یہ ہے کہ روح جو ہے گھر پر لوٹ کے آتی ہے, اپنے عزیز و اقارب کو پکارتی ہے اور اصال ثواب کے لیے ان کو کہتی ہے. اس کے علاوہ جو یہ نظریہ ہے کہ روح 40 دن تک گھر میں رہتی ہے, اب 40واں کریں گے تو گھر سے نکلے گی ورنہ گھر سے نہیں نکلے گی, بالکل باطل اور خلاف اسلام نظریہ ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اور دوسرا یہ کہ 40ویں کا مقصد جو ہے نا یہ اصال ثواب ہے, اس کی بھی ایک تاریخ ہے پوری نا. صحیح. کہ سوئم ہے, 40واں ہے, جنازہ ہے میت کا. آج کل تو ٹریولنگ کا نظام بڑا آسان ہے کہ ٹرینیں ہیں, بسیں ہیں, گاڑیاں ہیں لوگوں کی ذاتی, ایروپلین, ہوائی جہاز ہیں کہ اس کے ذریعے سفر کر کے آ جاتے ہیں. پہلے ٹریولنگ بڑی طویل ہوتی تھی, بڑی لمبی ٹریولنگ ہوتی تھی, پیدل سفر ہوتے تھے. تو ان کی آسانی کے لیے کہ وہ مرنے والے کچھ نہ کچھ حال ثواب کر لیں, اس کے لیے دعائیں مغفرت کر لیں, یہ سوئم 40واں برسی وغیرہ رکھی گئی تھی. صحیح. کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ جیسے کسی کا انتقال ہو تو خط لکھ دیا گیا. اب بعض جو قریب کے لوگ ہیں وہ جنازے میں پہنچ گئے ہیں, اب جو دور کے لوگ ہیں تو وہ سوئم تک پہنچ رہے ہیں, تو ان کے لیے ایک تقریب رکھ دی گئی سوئم کی کہ اب یہ اس کے اندر مرنے والے کے لیے فاتحہ خوانی کر لیں گے اور اس کو ثواب پہنچا دیں گے. دور دراز والے ہیں وہ 40ویں میں پہنچ رہے ہیں. تو یوں یہ دن مقرر کیے گئے تھے مرنے والے کے لیے اصال ثواب کے لیے, اور اصال ثواب کی حد تک ہی تھے. بقیہ یہ ایک جاہلانہ عقائد اس کے بارے میں گھڑ لیے گئے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں خلاف اسلام رسومات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا, آپ کے اس جواب سے ذہن میں یہ ایک سوال پیدا ہوا کہ آپ نے فرمایا کہ اس کی ایک تاریخ ہے اور دور دراز سے لوگ آتے تھے, تو یوں مطلب یہ سویم ہوا اور 40واں ہوا, تو اب یہ سارے مطلب معاملات ختم ہو گئے, سفر آسان ہو گیا, تو کیا اب ہم 3 دن کے بعد بھی 40واں کر سکتے ہیں؟ اصل یہ کہ 40واں تو ایک نام پڑ گیا جب کہ 40 دن کے بعد ہوتا ہے, اصل تو یہ سال ثواب. اب چاہے وہ اس کو 3 دن بعد کر لیں یا چاہے اس کو 40 دن کے بعد کر لیں, چاہے سال کے بعد کر لیں. آپ صحیح, یعنی اصال ثواب ہے. اب یہ 40ویں کا نام آپ برسی رکھ دیں, سوئم کا نام آپ 40واں رکھ دیں, لیکن لغوی اعتبار سے غلط ہو جائے گا کہ 40واں 40 دن کے قریب ہوتا ہے, 40 دن کے بعد ہوتا ہے. تو اب یہاں تیسرے دن کر رہے ہیں تو اس کو 40ویں کا نام کیسے دے رہے ہیں؟ برسی برس سے ہے کہ 1 سال بعد. اب یہاں پر آپ پہلے اس کو برسی قرار دے رہے ہیں. صحیح. جی, مدی چل کے ناظرین, اصال ثواب اصل مقصود ہوتا ہے. تو یہ دنوں کی جو تخصیص کی گئی ہے اس کی بھی مفتی صاحب نے وضاحت کی, اس کی پوری تاریخ ہے, کچھ اس کا خلاصہ بھی انہوں نے بیان فرمایا. مفتی صاحب, جھوٹ کے حوالے سے ایک SMS آیا ہے کہ جھوٹ کے حوالے سے کیا ارشاد فرمائیں گے؟ جس طرح غیبت عام ہے ہمارے معاشرے کے اندر, تو جھوٹ بھی اب لوگ اس کو مطلب اتنا سیریس نہیں لیتے کہ کسی کو جھوٹ بول دینا, تو کیا فرمائیں گے؟ جھوٹ کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے جی, اور حدیث پاک میں یہ فرمایا گیا کہ اس کو جہنم کا راستہ بھی کہا گیا کہ یعنی بالآخر جھوٹ جہنم تک پہنچا دیتا ہے. معاشرے میں کسی بات کا رائج ہو جانا
یہ یا معاشرتی طور پر اس کو جو ہے برا نہ زیادہ برا نہ سمجھنا، یہ معاشرتی برائی ہے. صحیح. لیکن اس معاشرتی برائی کے عام ہو جانے سے وہ جو برائی ہے اور اس کی جو قباحت بیان کی گئی ہے احادیث میں، قرآن میں جو وعیدیں بیان کی گئی ہیں، جی، تو معاشرے میں وہ عام ہو جانے سے اس کی برائی کم نہیں ہوگی. صحیح. اس کے اوپر جو وعیدیں بیان کی گئی ہیں، اس کا جو عذاب بیان کیا گیا ہے وہ کم نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. بلکہ اس چیز کا عام ہو جانا یہ معاشرے کے زوال کی طرف اور معاشرے کی پستی کی طرف یہ اشارہ کرتا ہے کہ ہم دینی اعتبار سے اس قدر پست ہو چکے ہیں کہ معاذ اللہ اب کسی گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھا جا رہا. تو جس طرح غیبت کو بہت سارے لوگ اولن تو پتہ ہی نہیں کہ غیبت ہوتی کیا ہے، لیکن بہت سارے مسلمان جانتے ہیں کہ وہ اچھا نہیں کر رہے. اسی طرح جھوٹ کے بارے میں بھی ہر عقل مند بچہ یہ جانتا ہے کہ اس نے صحیح نہیں کہا. یعنی چھوٹے بچے کا بھی ضمیر اس کو ملامت کرتا ہے کہ اس نے غلط بات کہہ دی ہے. تو ہر انسان سمجھتا ہے کہ اس نے غلط کیا ہے، لیکن اس غلطی کو غلط سمجھنے کے باوجود بھی کرتے رہنا اور اس کا عادی ہو جانا، یہ ہمارے اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ دینی اعتبار سے ہم بہت پستی میں چلے گئے. اور پھر یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو برائی ہوتی ہے جس کے اوپر وعیدیں ہیں، تو وہ برائی عام ہو جانا اس سے کوئی برکت کا نزول تو ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ وہ آفات کے نزول کا سبب بنے گا. کہ جب ایک چیز جو اللہ اور اس کے رسول نے منع کر دی ہے، جس کو حرام کہا گیا واضح طور پر، یہاں تک کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھی جو ہے وہ فرمائی گئی قرآن پاک میں. تو جب اس طرح کے جو ہے وہ ان کو اللہ کی رحمت سے دور قرار دے دیا گیا، تو جب اس طرح کی چیزیں معاشرے میں رائج ہوں گی تو معاشرے میں عذابات آئیں گے، معاشرے میں جو ہے وہ بے برکتی جو ہے وہ پھیل جائے گی، برکت اٹھ جائے گی، اور دیگر جو ہے وہ بے حیائیوں برائیوں کے سلسلے جو ہے وہ عام ہو جائیں گے. تو اس لیے یہ کبیرہ گناہ ہے، ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ اپنے آپ کو جھوٹ جیسے گناہ سے محفوظ کرے. جی، اگلی کال لیں گے. مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ ایک مکان جو پہلے خریدا گیا تھا وہ اس لیے خریدا تھا کہ اس کو بیچ کر میں قرض ادا کروں گا. بعد میں وہی مکان جو ہے وہ میری ضرورت ہو گئی، تو آیا اب اس مکان پر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں؟ جی، خریدتے وقت وہ قرض ادا کرنے کی نیت، پھر اب ضرورت ہو گیا وہ مکان. خریدتے وقت اگر ان کی نیت یہ تھی کہ یہ ان کو بیچ کر نفع حاصل کریں گے، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں تو انویسٹ پرپز کے لیے ہو گیا، وہ مال زکوٰۃ تھا. ٹھیک ہے. لیکن جب سے انہوں نے اس کی یہ نیت ختم کر دی، ٹھیک ہے، اور اپنی حاجت اور ضرورت کے لیے یوں کر لیا، ٹھیک ہے، تو اب اس صورت میں ان کی نیت کرتے ہی وہ مال زکوٰۃ نہیں رہا. اب اس نیت کرنے کے بعد سے اب اس پلاٹ کی زکوٰۃ ان کے اوپر لازم نہیں ہوگی. ٹھیک. جی، اگلی کال. میں ندیم حسین اتاری اب چوکی سے بات کر رہا ہوں. میرا مفتی صاحب کے بارگاہ میں یہ سوال ہے، اگر نماز میں وسوسہ آ جائے تو کیا نماز ٹوٹ جاتی ہے؟ جی، نوید بھائی کیا ارشاد فرمائیں گے؟ نماز میں وسوسہ اگر آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے؟ وسوسہ آنے سے نماز تو نہیں ٹوٹتی، البتہ یہ ہے کہ بعض کو وسوسے اس طرح آتے ہیں کہ ان کے لیے نماز پڑھنا دشوار ہو جاتی ہے. ٹھیک. آپ کے بھی تجربے میں گزرے ہوں گے کہ جب وہ نماز پڑھتے ہیں تو بعض کو ایسے وسوسے آتے ہیں کہ ان کے لیے نیت باندھنا دشوار ہو جاتی ہے، بعض کے لیے قرات کرنا دشوار ہو جاتی ہے، اور بعض کو جو ہے وہ رکعتوں میں شبہ لگتا رہتا ہے کہ کتنی رکعتیں ہوگی کتنی رکعتیں نہیں ہیں. تو خیر بہرحال وسوسہ آنے سے نماز نہیں ٹوٹتی، لیکن جو وسوسوں کا مریض ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنے وسوسوں کا علاج کرے، اور امیر اہل سنت کی کتاب ہے وسوسے اور ان کا علاج، اس کا مطالعہ فرمائے. اور اگر پھر بھی تشفی نہیں ہوتی، علاج نہیں ہو پاتا، تو پھر دارالفتہ اہل سنت پہ بالمشافہ حاضر ہو جائے، ورنہ پھر کسی ماہر نفسیاتی سلسلے میں رابطہ کرے، کیونکہ وسوسے جب حد سے زیادہ بڑھتے ہیں تو آدمی کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہو جاتے ہیں، اور بعض اوقات حالت اس کی یہ ہو جاتی ہے کہ اس کا دل چاہتا ہے کہ میں خودکشی کر لوں، اور یہ خودکشی تک پہنچ جانا یہ آخری حد ہوتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس حد تک پہنچنے سے بچائے. آمین. جی، اگلی کال لیں گے. سر میرا سوال یہ ہے کہ
ایک آدمی کھڑا نہیں ہو سکتا, وہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے کرسی کے اوپر بیٹھ کے, تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ سجدہ کرسی پہ کر سکتا ہے بیٹھ کے, یا نیچے زمین پہ سجدہ کرنا ضروری ہے, رکوع وغیرہ یہ وہ؟ جی نوید بھائی کیا ارشاد فرمائیں گے نماز کرسی پر پڑھنا, اس کے جو احکام ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ فرائض وغیرہ جو ہیں, فرائض و واجبات اور سنت فجر, ان سب کے اندر قیام کرنا فرض ہے جی. تو اس میں حتی الامکان جو ہے قیام کیا جائے گا, اور جو آدمی سجدے پر قادر ہے تو اس پر فرض ہے کہ وہ ان نمازوں میں قیام کرے. ٹھیک. اور جو آدمی سجدہ کرنے پر قادر نہیں ہے اس پر سے قیام بھی ساقط ہو جائے گا. صحیح. یعنی کہ جو سجدے پر قادر نہیں ہے وہ کرسی پر بیٹھ کے یا زمین پہ بیٹھ کے اشارے سے نماز پڑھ سکتا ہے, اور جو آدمی سجدے پر قادر ہے تو وہ کرسی پہ بیٹھ کے نماز نہیں پڑھے گا بلکہ زمین پہ بیٹھ کے نماز پڑھے گا اور سجدہ کرے گا. جو قیام پر قادر نہیں ہے, مثال کے طور پہ تکلیف ہے, اس کو کوئی مسئلہ ہے, تو ایسی صورت میں وہ زمین پہ بیٹھے گا, نماز پڑھے گا اور پھر سجدے کرے گا, اور جتنا قیام کرنا اس کے لیے ممکن ہے اتنا قیام کرے گا. جی اگلی کال لیں گے. میرا اہل سنت سوال یہ کہ جب فجر کی سنت کا ٹائم نہ ملے, جماعت ہو رہی ہو, ابھی جماعت میں پہنچتے ہیں, ہم سنت ادا نہیں کرتے, کیا ہم جماعت میں شامل ہو جائیں اور اس کے بعد بھی فجر کا ٹائم ابھی رہتا ہے تو کیا ہم سنت ادا کر سکتے ہیں, یا ہم جو 20 منٹ سورج آفتاب کے بعد سنت ادا کریں؟ مہربانی آپ کی ہماری رہنمائی فرما لیں. جی کیا فرماتے ہیں, سنت جماعت کے بعد پڑھ سکتے ہیں؟ اگر یہ ایسے وقت میں پہنچے ہیں کہ ان کو اس بات کا یقین ہے کہ امام کے نماز ختم کرنے سے پہلے اگرچہ کہ آخری قعدہ میں یہ شریک ہو جائیں گے, تو اس صورت میں یہ فجر کی سنتیں اولاً ادا کریں اور پھر اس کے بعد نماز میں شامل ہوں. لیکن اگر یہ فجر کی سنتیں ادا نہیں کر سکے اور جماعت میں شامل ہو گئے, تو اب فجر کے فرض ادا کرنے کے بعد سنتیں پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے. مدی چل کے ناظرین سلسلہ ہوا, بہت اہم معلومات حاصل ہوئی. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج کا ہمارا سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, جو سنا ہے جو سیکھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. گزارے کیسے زندگی, آؤ علماء سے پوچھ لیں, آئے جو مشکل پیش کوئی, آؤ علماء سے پوچھ لیں.